خدا میں آپ سب لوگوں کی جو ہے وہ سلامتی ہو۔ آج ہم جس ٹاپک کو جو ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ ہے 295 کا جو قانون ہے، گستاخ رسول کو قتل کرنا کیا واجب ہے کہ یا معاف کرنا جو ہے وہ اس کو واجب ہے۔ آج ہم جو ہے وہ اس چیز کو دیکھیں گے کیا کہ بائبل مقدس اس حوالے سے ہمیں کیا حکم دیتی ہے۔ اور اگر میں آپ کو کہوں کہ پاکستان میں آج جو جینون واقعی جن پر 295 کا قانون لاگو ہوتا تھا، یا جو گستاخ رسول تھے یا جو گستاخ اللہ تھے یا گستاخ کتاب تھے، اگر ان کو قتل کیا گیا ہے تو یہ 100% درست ہوا ہے۔ بائبل بھی اس کے حق میں بولتی ہے اور یہ حکم دیتی ہے کہ جو ہے ایسے لوگوں کو جو ہے وہ سنسار کرو، قتل کرو ان کو۔ اس سے پہلے جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں تو وہ ٹھیک ہوئے ہیں، اگر بائبل کے مطابق اس کو دیکھا جائے یا کیا جائے تو یہ سب جو ہے وہ ٹھیک ہوا تھا۔ تو لیکن یہ ہے کہ اس سے یہ حوالہ میں آپ لوگوں کو پڑھتا ہوں کہ خدا نے جو مسیحیوں کو حکم دیا تھا وہ کیا تھا۔ یہ اخبار کی کتاب جو ہے اس میں حکم جو ہے یہ خدا کی طرف سے جو ہے وہ دیا گیا تھا موسیٰ کو۔ اخبار 24 باب اور اس کی 13 آیت سے جو ہے وہ میں پڑھنا شروع کروں گا۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا، اس لعنت کرنے والے کو لشکرگاہ کے باہر نکال کر لے جا، اور جتنوں نے اسے لعنت کرتے سنا وہ سب اپنے اپنے ہاتھ اس کے سر پر رکھیں، اور ساری جماعت اسے سنسار کرے۔ اور تو بنی اسرائیل سے کہہ دے کہ جو کوئی اپنے خدا پر لعنت کرے اس کا گناہ اسی کے سر لگے گا، اور وہ جو خداوند کے نام پر کفر بکے ضرور جان سے مارا جائے۔ ساری جماعت اسے قطعی سنسار کرے، خواہ وہ پردیسی ہو یا پردیسی، خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی۔ جب وہ پاک نام پر کفر بکے تو وہ ضرور جان سے مارا جائے۔ یہ خدا تعالیٰ نے موسیٰ کو حکم دیا تھا کہ جو بھی خدا کے خلاف، پاک نام کے خلاف کفر بکتا ہے وہ ضرور جان سے مارا جائے، اسے سنسار کیا جائے۔ اور جتنوں نے اسے یہ سنا وہ سب اس کے سر پر ہاتھ رکھیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ گواہی دیں، تب جو ہے وہ اسے سنسار کیا جائے۔ گواہی کے بغیر خدا نے حکم دیا تھا کہ گواہی ضرور جو ہے وہ لینا، ضرور کرنا۔ وہ کیونکہ اس کے کچھ آگے جو ہے ورسز جو ہیں وہ لکھتی، اس کا جو لب لباب کچھ اس طرح ہے کہ اگر کوئی کرتا ہے، خدا کے خلاف بولتا ہے، تو وہ ضرور جو ہے اس کا گناہ اسی کے سر ہی لگے۔ اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس کا گناہ بھی جو ہے وہ اسی کے سر ہی لگے گا۔ لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پچھلے دنوں کافی زیادہ واقعات ہوئے، لیکن کوئی بھی جو ہے کوئی شخص، کوئی ایسا کوئی بڑا نہیں آگے جس نے کوئی قدم نہیں بڑھایا اور نہ اس کو قتل کیا۔ جیسے کراچی میں جو ایک نرس جو ہے اس پہ جو ریسنٹلی جو ہے وہ واقعہ ہوا، لیکن کوئی بھی پاکستان سے یا باہر سے کہیں سے بھی جو ہے وہ کوئی ایسا کوئی کرسچن اٹھا نہیں جا کے اس نے جو ہے نا وہ قتل کر دیا۔ یا پچھلے دنوں جو مولویوں نے بولا تھا، جو کرسمس کے خلاف بول رہے تھے، لیکن آج تک جو ہے ان کو قتل کرنے کے لیے کوئی آگے بڑھا نہیں، ان کو معاف کر دیا، یا جو ہے کسی نے کوئی ایسا کوئی سٹیپ نہیں لیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو لیکن اس چیز کو جو ہم نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم کیوں جو ہے اب کسی بھی انسان کو قتل کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھتے، حالانکہ ہمارے پاس یہ حکم موجود ہے، بائبل مقدس کا یہ قانون ہے، لیکن ہم اس کو امپلیمنٹ کیوں نہیں کر، کیوں جو ہم یہ چیز نہیں، کیا پاکستان کے مسیحی جو ہیں وہ ڈرپوک ہیں، یا دنیا کے جو مسیحی ہیں کیا وہ ڈرپوک ہیں؟ یہ سارے جو واقعات ہیں وہ باہر بھی رپورٹ ہوتے ہیں، باہر سے انٹرنیشنل کمیونٹیز جو ہے ان سے ایک پریشر، ایک بوجھ بھی آتا ہے۔ ہماری جو لوکل گورنمنٹ ہے، لوکل حکومت ہے، ان پر پھر گورنمنٹ جو ہے نا اس سارے سنیریو کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن کچھ تو جو ہے نا وہ جن کے ریسورسز ہوتے ہیں وہ تو بچ جاتے ہیں۔ ویسے بھی اوور آل دیکھا جائے تو پاکستان کا قانون ایسا ہی ہے
کہ جس کے پاس ریسورسز ہیں، پیسہ ہے، وہ تو بچ جاتا ہے. پچھلے دنوں جو ویڈیو جو ہے بڑی وائرل ہوئی تھی کہ ایک ایم این اے جو ہے اس نے باقاعدہ پیسے بھی لیے، سارا کچھ کیا، لیکن ایک میڈیا پہ آ کے اپنی پریس کانفرنس بھی کر رہا ہے. اس پریس کانفرنس میں وہ قرآن مجید کو اٹھا بھی رہا ہے، پوری گواہی دے رہا ہے، لیکن کسی میں ہمت نہیں ہوئی، کسی میں جرت نہیں ہوئی، اور پورے پاکستان کے جو مولوی ہیں وہ ٹھنڈے ہی پڑے ہوئے تھے. کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ بس پہ جو ہے نا 295 کا جو قانون ہے وہ لاگو کریں، وہ اس کو امپلیمنٹ کروائیں، اس کو سنسار جو ہے وہ کرے. اس نے کفر بکا تھا. بائبل مقدس کے مطابق بھی وہ بندہ جو ہے دیکھا جائے تو وہ قتل کے لائق ہے. لیکن پھر میں یہاں پہ کہوں گا کہ ابھی تک جو ہے مسیح اس معاملے میں ان قانونوں پہ کیوں امپلیمنٹ نہیں کر رہی، کیوں جو ہے وہ اس قانون کو جو ہے وہ اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے. اب جو ہے اگر اوور آل اگر دیکھا جائے تو یہ بائبل کا قانون ہے، 295 کا جو قانون ہے. اچھا، 295 کا جو قانون ہے یہ برٹش جب یہاں پر حکومت کرتے تھے تو یہ قانون اس وقت برصغیر کے اندر جو ہے یہ وجود میں آیا تھا. لیکن پاکستان بننے کے بعد جو ہے اس قانون کو جو ہے وہ اسلامی رنگ دے دیا گیا تھا، اسلامی جو ہے نا دے دی گئی. لیکن یہ ہمارے پاکستان کے لا میں، برٹش لا میں، کیونکہ ہم ابھی بھی بہت ساری جو چیزیں ہیں جو برٹش حکمران جو ہے قانون سازی کر گئے ہوئے ہیں، ہم انہی قانونوں پر جو ہے وہ عمل کر رہے ہیں. یہ آلریڈی قانون جو ہے یہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں جو ہے وہ موجود تھا. اس کو امپلیمنٹ کرنے کی جو شکل ہے وہ ڈیفرنٹ ہوئی تھی. یہاں پر میں جو ہے خاص طور پر ایسے مسیحی جو نوجوان ہیں، جو قانون وکیل ہیں، جو قانون کو سمجھتے ہیں، یہاں پہ کوشش یہ ہو رہی ہے کہ 295 کے قانون کو جو ہے وہ ختم کیا جائے. لیکن اگر دیکھا جائے تو بائبل کے مطابق کہ 295 کا جو قانون ہے وہ موجود ہے، اور میرے خیال میں یہ بہت اچھا قانون ہے کیونکہ یہ بائبل مقدس کا قانون ہے، اور اس میں خداوند تعالیٰ نے خدا نے حکم دیا تھا کہ ایسے لوگوں کو جو ہے خدا کے خلاف جو بولتے ہیں، جو خدا کی عزت نہیں کرتے، ان کو جو ہے وہ ضرور سزا دی جائے. خاص طور پر جو لعنت کا جو لفظ ہے کہ جو خدا پر لعنت کرتا ہے، پاک نام کے خلاف جو ہے وہ کفر بکتا ہے، اس کو ضرور جو ہے وہ سنسار جو ہے وہ کرنا یا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ حکم تھا، یہ لا تھا. لیکن اب یہاں پہ یہ کویشچن ہے کہ مسیحی کیوں جو ہے وہ اس قانون کی امپلیمنٹیشن نہیں کرتے، نہیں کرواتے، یا چرچز میں یہ چیزیں جو ہیں وہ نہیں سکھائی جاتی. ہم یہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس چیز کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. اور یہاں پر میں آپ لوگوں کو کہوں گا، خاص طور پر ایسے میں مسلمان بھائیوں کے ساتھ جو ہے وہ ذرا مخاطب ہوں کہ آپ ہی میں ہوں اور میں ہی آپ ہوں، کیونکہ ہمارے پاس قانون جو ہیں وہ 99.9% جو ہیں وہ سیم ہے. لیکن یہاں پر وہ جو پڑھے لکھے خاص طور پر جو نوجوان ہیں، ہم لوگوں نے جو ہے وہ پاکستان کو سنوارنا ہے، پاکستان کی جو تبدیلی کرنی ہے، پاکستان کو ایک تبدیلی کی راہ پہ جو ہے وہ لے کے چلنا ہے، امن کرنا ہے، یا پاکستان کو ترقی کی راہ پہ جو لے کے چلنا ہے. اگر حکمرانوں کا دیکھا جائے تو وہ آپ لوگوں کے ریسنٹلی ہوا ہے یہ کہ رشوت بھی لے رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے، اور میڈیا پہ آ کر ساروں کے سامنے قرآن مجید کی جو ہے وہ ساروں کے سامنے جو ہے اٹھا رہا ہے، حلف بھی جو ہے وہ لے رہا ہے. تو ایسے لوگ جو ہے وہ کہاں پہ جو ہے وہ قانون سازی کریں گے؟ ایسے لوگ جو ہیں وہ تو ان کی کوشش ہوگی کہ پاکستان کے جو عوام ہیں وہ آپس میں ہی بس کھیلتے کودتے رہیں، آپس میں مسئلے مسائلوں میں الجھے رہیں، اور نہ پاکستان ترقی کرے اور نہ پاکستان کی عوام میں جو ہے وہ خوشحالی آئے. خاص طور پر جو مسلمان بھائی ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، اور جو آئی ٹی کے بزنس کے ساتھ جو ہے نا وہ اٹیچ ہیں، کیونکہ وہ آئی ٹی کے بزنس سے، آن لائن بزنس سے بہتر طور پر جانتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ہم اس طرح آسانی کے ساتھ آن لائن بزنس جو ہے پوری دنیا کے ساتھ نہیں کر پا رہے. اس کی ایک وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ دنیا جانتی ہے کہ پاکستان کے لوگوں کی فطرت کیا ہے. یہاں پہ لوگ کر کیا رہے ہیں؟ دکھاتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں، اور جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، اور جہاں پہ اپنا فائدہ ہو وہ مذہب کو بھی استعمال کر جاتے ہیں، جیسے وہ نرس نے کیا تھا. اور میں 100% میں شیور ہوں کہ جو ہے اس کی کراچی کے اس ہاسپٹل کے اگر واقعی کوئی تحقیق کی جائے تو وہاں پہ جو سینئر مسلم جو خاتون ہیں وہ کہیں نہ کہیں پہ ان کی جو ہے نا آپس میں کھٹ پٹ ہوگی، لیکن انہوں نے صرف ایک مذہب کا سہارا لیا یا کیا اور اس پہ کر دیا. اور ہمارے جو لوگ ہیں، مسیحی جو لوگ ہیں، وہ کیوں نہ انہوں نے ایکشن لیا؟ کیونکہ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ تو انجیل مقدس کو پڑھتے ہی نہیں ہیں. جو مسیحی لوگ ہیں وکالت کے اندر ہیں، وہ ضرور جو ہے اس قانون کو جو ہے امپلیمنٹیشن جو ہے پراپر طریقے سے، صحیح معنوں سے جو ہے
معنی سے جو ہے وہ کروانے کی جو ہے وہ کوشش کریں. اس قانون کو ختم کروانے کی بجائے اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ پراپر ہونی چاہیے. اور اچھا یہاں پہ جو ہے نا، اور دوسرا جو میں کہہ رہا تھا کہ ہم کیوں جو ہے اب اس کو فردر جو ہے پروسیس نہیں کرتے، لوگوں کو سکھاتے نہیں کہ یہ قانون موجود ہے اور ایسا شخص جو ہے وہ واجب القتل ہے جو خدا کے خلاف جو ہے وہ کفر بکتا ہے، پاک نام کے خلاف جو ہے وہ کفر بکتا ہے، وہ ضرور جان سے مارا جائے، ضرور سنگسار کیا جائے. تو اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ فیس بک پر ہیں تو ہمیں فالو کریں، تاکہ مزید جو ہے ہم اس چیزوں کو جو ہے وہ سیکھنے سکھانے کا جو عمل ہے وہ جاری رہے، اور آپ لوگوں کو پتہ ہو، سمجھ ہو، مسیحی بہن بھائیوں کو بھی، جو مسلم جو بہن بھائی ہیں انہیں بھی جو ہے، دوسرے مذہب کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس چیز کو جو ہے وہ سمجھ سکیں کہ جو ہے وہ بہتر، ہم بہتر سے بہتر جو ہے پاکستان کو جو ہے آگے لے کے جا سکیں، ہم بہتر سے بہتر جو ہے ماحول ایک جو ہے پاکستان کے عوام کے لیے، پاکستانیوں کے لیے پیدا کر سکیں. سب سے پہلے جو اہم جو ڈیوٹی ہے وہ جو مذہبی جو رہنما ہیں ان لوگوں کی ہوتی ہے کہ وہ ایک مذہب کی بہتر جو ایک شکل ہے وہ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ پیش کر سکیں. تو آپ لوگوں کو ریکویسٹ ہے کہ فیس بک پہ ہیں تو جو ہمارے چینل کو فالو کریں، یوٹیوب پہ ہیں تو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور خاص طور پر اس ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کریں، واٹس ایپ گروپ جو ہے ان میں شیئر کریں، ان میں لوگوں کو بتائیں یا کریں، تاکہ ہم بہتر پاکستان جو ہے وہ ڈیولپ کر سکیں، پرامن اور ترقی کی طرف گامزن جو پاکستان ہے ہم وہ ایک ڈیولپ کر سکیں. اور یہ کام ہم نوجوان کر سکتے ہیں. اور ایسے لوگ جو پڑھے لکھے ہیں، اگر ان کے پاس علم ہے تو ضرور جو ہے وہ یوٹیوب پہ، فیس بک پہ جو ہے وہ ویڈیوز بنائیں یا کریں اور ان کو اپلوڈ کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ جو لوگ ہیں ان کو ہم ایجوکیٹ کر سکیں، انہیں بتا سکیں، سمجھا سکیں کہ چیزیں ویسی ہی ہیں. کچھ اقوام جو ہیں وہ اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں، کچھ جو ہے نہیں کر رہے، اور اگر نہیں کر رہے تو کیوں نہیں کر رہے. ہم اس چیز کو فردر جو ہے ڈسکس کرتے رہیں گے. پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد. خدا حافظ.